بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے انجام دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو بس اللہ ہے، پھر وہ اپنی اس بات پر ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یوں انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ ہی تم کوئی غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور پھر آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں آخرت میں تمہارے لیے وہ سبھی کچھ ہوگا کہ جس کی تم خواہش کرو گے، اور تمہارے لیے وہ سبھی کچھ حاضر ہوگا کہ جو تم طلب کرو گے۔ یوں ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اس عظیم ترین خوشخبری سے نوازا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، اور یہ کہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر، آخری سانس تک وہ اپنی اس بات پر قائم و دائم رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ فرشتے انہیں یہ عظیم ترین خوشخبری سناتے ہیں اللہ عز و جل کی جانب سے کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے ایک تو غم ہوا کرتا ہے اور ایک خوف ہوا کرتا ہے۔ غم اس بات کا کہ جنہیں میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، میرے اہل و عیال، اور وہ میرے بیوی بچے، میرے بعد اللہ جانے ان کا کیا بنے گا، ان پر کیا گزرے گی، ان کی گزر بسر کا کیا انتظام ہوگا، اور یہ کہ نہ جانے اب ان کا اس دنیا میں کیا حال ہوگا میرے چلے جانے کے بعد۔ ایک تو یہ غم ہوا کرتا ہے، اور یہ کہ مستقبل میں، آئندہ کے جہاں میں ہر گزرتی سانس کے ساتھ میں آخری منزل کی جانب جو بڑھتا چلا جا رہا ہوں کہ بچنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کہ اول و آخر ہر انسان کا وہی انجام ہے اور ہر ایک کی وہی آخری منزل ہے۔ کوئی محل یا حویلی میں رہتا ہو یا کسی جھونپڑی میں رہتا ہو یا سڑک کے کنارے وہ اپنے شب و روز بسر کیا کرتا ہو، انجام تو وہی ہے کہ جس کا نام ہے قبرستان، انسانوں کی آبادی سے دور، کہ جو شہر خاموشاں ہیں، کہ جہاں نہ زندگی ہے، نہ زندگی کا کوئی نشان ہے۔ اللہ ہم سبھی پر رحم فرمائے۔ آگے کا ڈر ہے اور پیچھے کا غم ہے،
لیکن اس موقع پر فرشتے آتے ہیں اور اسے اس خوشخبری سے شاد کام کیا کرتے ہیں کہ غم کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ جنت کی خوشخبری سن لو، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارے مددگار تھے، اور آگے اب آخرت کی زندگی کے جہاں تم چلے جا رہے ہو وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ الغرض یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اچھے طور طریقوں پر، اور یہ کہ اپنے ایمان پر، اور اس بات پر کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس بات پر استقامت سے کام لیا کہ ہمیشگی مداومت، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے، دم بھر کے لیے اس پر کوئی کیفیت طاری ہو، اور اس کے بعد یہ کہ وہ پھر اپنے پرانے اور غلط طور طریقوں کی جانب لوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ ایسی بات سکھا دیجئے، کچھ ایسا ارشاد فرما دیجئے کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں نے اللہ پر ایمان قبول کیا، پھر اپنی اس بات پر تم ہمیشہ زندگی بھر ثابت قدم رہو۔ یہی ایسی بات ہے کہ اگر تم نے میری اس بات کو اپنا لیا، اسے گرہ سے باندھ کر رکھا، تو پھر تمہیں آج کے بعد جو ہے کسی اور سے زندگی بھر کچھ اور پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک بار دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ ادومها وان قل، وہ کام کہ جس پر مداومت ہو، جو پابندی کے ساتھ ہو، جو ہمیشہ انجام دیا کرے انسان، وان قل، اگرچہ وہ کوئی بہت تھوڑا سا، کوئی مختصر سا، کوئی چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو۔ اور مزید یہ کہ انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، پھر وہ اچھائی کے راستے پر ثابت قدم رہا کرتا ہے، تو پھر اس کی برکت یوں ظاہر ہوا کرتی ہے کہ اچھے کام کی بدولت اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے بندے کی یوں دستگیری کی جاتی ہے، اور یوں اس کے لیے رہنمائی کا اور مدد و نصرت کا غیبی سامان کیا جاتا ہے کہ اچھا کام کرنے کی وجہ سے اسے مزید اچھے کاموں کی توفیق عطا کی جاتی ہے اللہ عز و جل کی جانب سے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وہ لوگ جو کہ ہدایت کی راہ پر چلے، اللہ تو ہدایت کے راستے پر انہیں بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی جو کوئی اچھے راستے پر چلنے کی فکر و جستجو کیا کرتا ہو، اہتمام اور پابندی کیا کرتا ہو اچھے کاموں کی، تو اللہ کی طرف سے اسے مزید اچھے کاموں کی توفیق عطا کی جائے گی۔ تو یوں اچھے کام کرتے رہنا، اور یہ کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام انجام دیا کرتے تھے، جب کوئی کام کیا کرتے تھے تو اثبت، اس پر ثابت قدمی سے کام لیا کرتے تھے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو، کہ مثلا نماز ہے، کہ فرض نماز تو ظاہر ہے کہ ضروری ہے، لیکن جو نوافل ہیں یا یہ کہ صدقہ و خیرات یا جو کوئی بھی اچھا کام انسان اگر کرے، اگرچہ وہ بالکل مختصر ہی کیوں نہ ہو، بہت کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے ترک کر کے بیٹھ جانا
تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس پر وہ پابندی کیا کرے ہمیشہ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ سے یوں دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، تو مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہا کرتے تھے، دوسروں کو بھی اسی بات کی تاکید و تلقین فرمایا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ اللہ سے ہمیشہ یوں دعا و فریاد بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، تو مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس پر ثابت قدم رہے، اور مزید یہ کہ وہ اس بارے میں اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دعا و مناجات بھی کرتا رہا کرے کہ یا اللہ، تو مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ مزید یہ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لن ینجی احدا منکم عملو، کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات دینے والا نہیں ہے۔ کہ انسان اچھا کام کر لے اور پھر یہ سوچ کر بے فکر ہو کر بیٹھ جائے آرام سے کہ میں نے تو بہت کچھ اچھے کام کر لیے، اب مجھے آخرت میں نجات نصیب ہو جائے گی، کہ میں نے اپنے لیے آخرت میں نجات کا انتظام کر لیا، بہت ہو گیا، اب مزید فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں۔ انسان ہمیشہ اچھے کام کرے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ۔ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی عبادت ہمیشہ کرتے ہی چلے جائیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آخری وقت تک، آخری سانس تک، اور یہ کہ زندگی کے آخری مرحلے تک۔ یہاں بقول اہل علم اس آیت میں حتیٰ یأتیک الیقین، یقین سے مراد ہے آخری وقت یعنی موت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کرتے ہی رہیے کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، کبھی یہ مبارک سلسلہ رکنے نہ پائے، ختم نہ ہونے پائے، ٹوٹنے نہ پائے، تو ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تو پھر ہم سبھی کے لیے تو اس چیز کی یہ ضرورت و اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے۔ تو انسان اچھے کام کرنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اپنے لیے نجات کا انتظام کر لیا، بس بہت کافی ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے مزید اچھے کاموں کی، اللہ کی عبادت کی فکر کیا کرے، جستجو کیا کرے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان جس قدر بھی اچھے کام کر لے پھر بھی وہ بے فکر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف عمل سے نجات نصیب ہو جانا، خواہ کتنا زیادہ ہی عمل کیوں نہ کر لے انسان، تو یہ بات ضروری نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کو صرف عمل کی بدولت نجات نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی، یعنی آپ کی بھی یہی صورتحال ہے؟ آپ جو اس قدر اللہ کی عبادت کا اہتمام و التزام کیا کرتے ہیں، پابندی کیا کرتے ہیں، پھر یہ آپ کا اس قدر بلند ترین اور عظیم ترین مقام و رتبہ کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ صرف عمل، آپ کا عمل آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟
جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا انا، میرا بھی یہی حال ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں البتہ اگر اللہ مجھ پر خاص رحمت فرما دے، یعنی اللہ اگر مجھ پر خاص رحمت فرما دے تب نجات کا انتظام ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ صرف عمل سے مجھے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ہم اور آپ، ہم جو کہ ادنا امتی ہیں، گنہگار ہیں، تو ہمیں اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ کیا ہے وہ بات؟ وہ بات یہ ہے، نازک ترین معاملہ یہ ہے کہ اولاً تو اچھے کاموں کا اہتمام، اچھے کاموں پر ثابت قدمی کے آخری سانس تک ہو، اور مزید یہ کہ اچھے کام کرنے کے بعد بھی ہم بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے بہت انتظام کر لیا اپنے لیے آخرت میں نجات کا، بلکہ اچھے کام کر چکنے کے بعد پھر یہ فکر دامن گیر رہے ہمیشہ، اور اس بات کو سوچ کر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، فریاد کرتے رہیں کہ یا اللہ، جو کچھ بھی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سی عبادت ہے، جیسی بھی ہے، یا اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نوازنا، تو ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لینا اپنی بارگاہ میں، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک موقع پر ارشاد ہوا اللہ عز و جل کی جانب سے، فرمائے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو کہ کام کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھی وہ اس بات کو سوچ کر لرزاں و ترساں رہا کرتے ہیں، ہمیشہ خوف زدہ رہا کرتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا وہاں اللہ کے سامنے۔ تو اس آیت کے بارے میں جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ لوگ جو کہ کام کرتے ہیں پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا اب کیا بنے گا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا اللہ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو زنا کرتے ہوں پھر ڈرتے ہوں، جو چوری کرتے ہوں پھر ڈرتے ہوں کہ اب ہمارا کیا بنے گا اللہ کے پاس۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، جو اچھے کام کیا کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا کیا بنے گا تیرے سامنے قیامت کے دن۔ الغرض، انسان ہمیشہ اچھے کام کیا کرے، آخری سانس تک، مرتے دم تک ہمیشہ وہ اچھے کام کیا کرے، برائیوں سے بچتا رہا کرے، پھر اچھے کام کر چکنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ مزید اچھے کام کرے، اور مزید یہ کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کرے اور اس فکر میں مبتلا رہا کرے کہ کاش میرے یہ اچھے کام اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔